الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج آپ کے درمیان اس چھٹی میں پہلی بار مخاطب ہونے کا اور آخری بار مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اور بغیر تمہید میں وقت ضائع کیے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نہ جانے اس طرح کی گھڑی پھر دوبارہ نصیب میں آئے یا نہ آئے۔ بغیر کسی تمہید کے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک واضح طریقے پر رکھا ہے، ایک واضح طریقے حیات، ایک واضح دستور، ایک واضح شریعت پر ہم نے آپ کو رکھا ہے، آپ اسی طریقے کی، اسی راستے کی اتباع کریں۔ فاتبعها، اور ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی کوشش بالکل نہ کریں جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا امام بنا لیا۔
اور جو علم سے کورے ہیں ان کی راہ کی پیروی نہ کریں، ان کی راہ کی پیروی نہ کریں جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے افراد ہیں اور علم سے کورے ہیں۔ ان کی راہ چاہے جتنی آپ کو چمکدار نظر آتی ہو، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے وہ آپ کے کچھ کام نہیں آنے والے ہیں۔ یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب یہ خطاب اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اس وقت اور راستے کون سے موجود تھے جن کی پیروی سے روکا جا رہا ہے؟ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مکہ اور مدینہ میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ بسر کی، وہاں سوائے مشرکین کے اور سوائے اہل کتاب کے اور کوئی تیسرا کوئی مذہب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ مکہ میں بت پرستوں کا ٹولہ تھا جن کے گرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اپنی گزاری، اور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں اہل کتاب کا سامنا ہوا۔ مدینے کی ابتدائی زندگی میں یہودیوں سے سامنا پیش ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں، آخری سالوں میں نجران کے نصرانی اور کرسچینز جو اسلام میں داخل ہوئے، مدینہ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا۔ چوتھا کوئی مذہب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مشرکین، یہود اور نصارہ، جس کو ہم شارٹ کٹ میں اہل کتاب کہتے ہیں، اہل کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے کرسچینز پہ اور جیوش پہ، یہود اور نصارہ۔ مدینہ میں آپ کا سامنا ان سے ہوا اور مکہ میں آپ کا سامنا مشرکین سے ہوا۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ملتوں کی پیروی نہ کریں، ان ملت کے ماننے والوں کی جو خواہشات نفس کو جنہوں نے اپنا امام بنا رکھا ہے، جنہوں نے خانہ ساز شریعتیں گڑھ رکھی ہیں۔ اگر وہ اہل کتاب ہیں تو کسی زمانے میں ان کی شریعت آسمانی شریعت تھی، لیکن انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اس شریعت کو مسخ کر کے، اس کے اندر تحریف کر کے، اس کے اندر تعطیل کر کے، اس کے نصوص کو بدل کر انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ اس آیت کریمہ کے مضمون کے پس منظر میں سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس راہ پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مکلف کیا گیا ہے، اور یہاں کے رہنے والے چند باشعور افراد جو اپنے سماج کے اندر ہوتی ہوئی بے اعتدالیوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ان کو کڑھن ہوتی ہے، وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ اس طرح کے موضوعات کو ممبر و محراب سے چھیڑا جائے۔ یہ وقت جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ وقت تہواروں کا وقت ہے، غیر مسلموں کے مختلف قسم کے تہواروں کا یہ موسم ہے۔ ابھی ایک تہوار گزرا ہے، اگلے چند ایام میں کچھ تہوار آنے والے ہیں، اور اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ اقبال کے کلام کے آئینے میں جو انہوں نے اسی بر صغیر کے مزاج کو دیکھ کر کے کہا تھا، مسلمانوں سے اپنے جلتے ہوئے غم سے بھرے ہوئے دل سے انہوں نے یہ شعر مخاطب کرتے ہوئے مسلمانوں کو کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود،
اقبال نے یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دی تھی. حقیقت یہی ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ جو توحید پرست ہے، جو توحید پر قائم ہے، جن کی بنیاد توحید پر ہے، انہوں نے توحید کی عظمت کا کوئی پاس و لحاظ باقی نہیں رکھا. غیروں کی صحبت نے انہیں اتنا بگاڑ دیا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا مضمون بھی انہوں نے اپنے پیروں تلے روت دیا. انہوں نے صرف اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لینے کو کافی سمجھ لیا. انہوں نے سمجھ لیا کہ ماں کا نام آمنہ، بہن کا نام فاطمہ، بیوی کا نام خدیجہ اگر ہو گیا تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے. کون ہے جو ہمیں روک ٹوک کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یا للعجب. مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے. آج مسلمانوں کا جو عالم ہے، اللہ کے جو عذاب کا شکار ہیں ہم، مشرق و مغرب میں جو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہیں، وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. ہم نے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے، اپنی پہچان کو ملیا میٹ کر دیا ہے. یہ مسلمان ہیں؟ کس چیز میں مسلمان ہیں؟ اپنے کپڑوں میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی بود و باش میں، اپنی گفتگو میں. فلمی ہیرو اور ہیروئنیں، ڈرامے اور سیریل کے اندر پیش کیے جانے والے سین ہمارے ان نوجوانوں کا آئیڈیل ہیں. کرکٹ کے کھلاڑی، فٹ بال کے کھلاڑی اور ان کھیلوں لہو و لعب میں لگنے والے لوگ، یہ آج ہمارے ہیرو ہیں. ہماری بچیوں کے آئیڈیل فلم کے اندر آنے والی ہیروئنیں ہیں، ڈرامے اور سیریلز کے اندر آنے والی ہیروئنیں ہیں، لڑکیاں ہیں. اخلاق اور حیا باختہ، اخلاق سے عاری اور حیا باختہ نسل آج ہمارے نوجوان نسل کی آئیڈیل مانی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں، بالوں کا کٹ، کانوں میں بالیاں پہننا جو لڑکیوں کی علامات ہیں، ہاتھ میں کنگن یا دھاگے باندھنا، پینٹ اور شرٹ جو اسٹائل ان کو نظر آتا ہے اس اسٹائل کو استعمال. کیا یہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ نہیں ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ کا جوتا میرا سر. کیا یہ چیز موجود نہیں ہے ہمارے سماج کے اندر؟ یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کا معاملہ ہے. زمبابوے کا غالباً ایک کرکٹ کھلاڑی تھا، ہاشم املہ نام کا. اس بندے کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ دینی غیرت باقی رکھی تھی. انٹرنیشنل جو کپس ہوتے ہیں، ورلڈ کپ وغیرہ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایڈورٹائز کے نام پر، اشتہار کے نام پر کروائی جاتی ہیں. باقاعدہ اس کے لیے کھلاڑیوں کو معاوضے دیے جاتے ہیں. ہاشم املہ کو بھی اس چیز کے لیے مجبور کیا گیا. ایک شراب کی انٹرنیشنل کمپنی نے ہائر کر لیا تھا ایڈورٹائز کے لیے سارے کھلاڑیوں کے شرٹ پر ان کی کمپنی کا پرچار، ان کی کمپنی کا لوگو لگا ہوا شرٹ پہننے کے لیے. ہاشم املہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اڑ گیا کہ صاحب میں نہیں پہنوں گا، کھیل نہیں کھیلوں گا، یہ گوارا ہے لیکن میں اس چیز کے اندر شریک نہیں ہوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کھلاڑی کیا پاگل تھا؟ اسے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بات کہ بھائی آپ کو ٹی شرٹ پہننا ہے. آپ کون لے کر کے کسی کو جا رہے ہو شراب خانے کے اندر؟ شراب پینے کے لیے آپ لے کر جا رہے ہیں کسی کو؟ نہیں، صرف ایک ٹی شرٹ پہننا تھا. پتہ نہیں اس کا لوگو سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا بھی ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. کچھ نہیں کرنا تھا،
لیکن اس صاحب ایمان بندے نے گوارا کر لیا, سمجھ گیا کہ اس کی اصل چوٹ کہاں پر ہے. اس نے کہا کہ میں اس حرام کام کی اشاعت میں, نشر و اشاعت میں شریک نہیں ہوں گا. اور آخر بورڈ کو ماننا پڑا اس کے فیصلے کو, اور وہ ٹی شرٹ پہنے بغیر اس نے میچ کھیلا, اکلوتا کھلاڑی ایسا. یہ ایک میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے فلموں کے اندر, ڈراموں کے اندر, ٹی وی سیریلز کے اندر ہیرو اور ہیروئنوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں جناب, باقاعدہ وہ تیار کروائے جاتے ہیں ایک ٹارگٹ کے ساتھ, اور ٹارگٹ کے ساتھ ان کو وہاں پر لانچ کیا جاتا ہے, اور سیریلز میں لانچ ہونے کے بعد پھر اس کو مارکیٹ میں اتارا جاتا ہے, اور آپ جیسے اور ہم جیسے گدھے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھیں ٹی شرٹ کے اوپر, کسی کی ٹی شرٹ پر نائک کا نشان بنا ہوا ہے, کسی کی ٹی شرٹ پر کوئی اور نشان بنا ہوا ہے, لیکن صاحب مجال ہے کہ کسی کی صحت پہ کوئی اثر پڑے؟ نہیں, یہ تو نیو فیشن ہے. نیو فیشن کے نام پر شرک اور بت پرستی اور حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر ہم ایسی کمپنیوں کے پرچار میں, اور چھوڑیے حرام و حلال, مطلب یہ کوئی صرف شراب اور جوے کی بات نہیں ہے یا کوئی معمولی معاملہ. ایسے ایسے ٹی شرٹ ہمارے نوجوانوں کے بدن پر نظر آنے لگے جو گے ماننے والی قوم کے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ میں گے ہوں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ ہمارے گھر میں ہم لڑکوں کو پیدا کر رہے ہیں یا مخنث کو پیدا کر رہے ہیں؟ قوم لوط کا جو عمل تھا اس عمل کو آج مغربی سوسائٹی مشرق کے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے, اور ہمارے بچے اپنے ٹی شرٹ پر کہ ہاں بھیا ہم بھی وہی کرنے والے ہیں, ہم مرد دکھتے ہیں لیکن ہم فاعل نہیں, ہم مفعول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. غیرت کہاں مر گئی ہماری؟ کہاں غیرت مر گئی؟ یہ ہمارے نوجوان جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہی اپنے بدن پر وہ ٹی شرٹ لگاتے ہیں. بھیا ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے, بیوی کا کام مجھ سے لو, یہ مرد ہو کر کے کہتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس کا شعور ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ کے شعور ہونے سے یا نہ ہونے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی. کئی سارے واقعات میں جانتا ہوں کہ ایسے ٹی شرٹ پہنے ہوئے لوگوں پر اس کی تحریر کو دیکھ کر کے جو لوگ اس لوگوں کو سمجھتے ہیں, اس لوگوں کی حقیقت کو جانتے ہیں, انہوں نے مذاق اڑایا, یہ حرام زادے دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور دھڑلے سے فخر سے اس کو اپنے پیچھے چسپاں کیے ہوئے ہیں, پرچار بھی کر رہے ہیں کہ بھیا صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. آؤ, کھلا بازار ہے, بازار حسن کھلا ہے, جہاں لڑکی لڑکے نہیں, لڑکے لڑکے آپس میں سارے تعلقات قائم کرتے ہیں, اور میں انہی میں سے ہوں. بغیر ٹکٹ کے آ جاؤ. استغفر اللہ ربی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیز بری لگتی ہوگی, لیکن میرے بزرگوں, میرے نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں اور میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں, شرم کرو, شرم کرو اللہ کے لیے. مذہب اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو آپ. مذہب اسلام کیا ہے؟ مذہب اسلام صرف یہ ہے کہ آپ اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لو, اپنا نام آمنہ اور خدیجہ رکھ لو, اپنا نام عائشہ رکھ لو, ہو گیا؟ نہیں میرے بزرگوں, میرے پیارے بھائیوں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حقیقت کو نہیں جانتے تو ہر نئے فیشن کے سامنے دوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کتے کی طرح سے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت کیا ہے جو جہاں ہڈی دیکھتا ہے وہاں لپکتا ہے؟
کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ہماری شریعت نے کپڑوں کے معاملے میں احکام نہیں دیے؟ پہننے کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، چلنے کے معاملے میں، بالوں کو کٹوانے کے معاملے میں کیسے بال رکھے جائیں؟ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بال رکھتے تھے؟ ارے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیشاب پخانہ کرنے کے آداب تک بیان کیے گئے ہیں۔ تم اس شریعت کے ماننے والے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ شریعت ناقص ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہماری شریعت میں کوئی کمی ہے جو مغربی تہذیب اور ہندو تہذیب اور غیر بدھ مت تہذیب کے ذریعے سے ان کو لا کر کے آپ اس کے اندر چسپاں کر کے آپ اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ حیا نہیں آتی آپ کو؟ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، رمول جیسے گاؤں میں، اتنا بڑا قصبہ ہے یہ، مسلمانوں کی مسجدوں سے آباد ہے، نمازوں کے اوقات میں اللہ اکبر کی صدائے دل نواز لگاتار بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس بستی کے اندر یہ صورتحال، ہولی ہو، دیوالی ہو، دسہرہ ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ ادھر آتش بازیاں، ادھر آتش بازیاں، ادھر رنگ کھیلا جا رہا ہے، ادھر کچھ کیا جا رہا ہے، ادھر کچھ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں عید اور بقرعید کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے، اور جو ہے اس میں بھی دھیان دیجیے گا میری بات کا، جو عید ہماری مذہبی عید ہے، دو عیدیں ہیں، اس میں بھی وہ طوفان بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے جو ہم اور آپ غیروں کے تہوار پر کرتے ہیں۔ اگر ہم آتش بازی سے روکتے ہیں، اگر ہم رنگوں سے کھیلنے سے روکتے ہیں، اگر ہم غیروں کو مبارکباد دینے سے روکتے ہیں ان کے تہواروں پر، اور مشرکانہ رسوم کی ادائیگی میں شریک ہونے سے منع کرتے ہیں، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ ارمان آپ عید الفطر میں پورا کر لیں، عید الاضحیٰ میں پورا کر لیں؟ کیا یہ کہنا چاہتا ہوں میں؟ دھیان دیجیے گا میری بات کا۔ کیا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آتش بازیاں آپ غیروں کے تہوار پہ کر رہے ہو، جو رنگ رلیاں غیروں کے تہوار پہ منا رہے ہو، بھائی اپنے تہوار پہ منا لو؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہرگز نہیں میرے بزرگوں، وہ اصلاً جائز ہی نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر، اس کے لیے گنجائش ہے ہی نہیں۔ خوشی اور مسرت کے منانے کا ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے، ایک اس کا سلیقہ اظہار ہے، اور جو سلیقہ ہے اس سے تو آپ واقف نہیں، اور جو چیزیں نہیں ہیں اس کو گھسیڑے جا رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ آپ ہی کے ممبروں میں حلاب سے اس بات کو کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام مدینے کی گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر گروپ کی شکل میں نکلتے تھے اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کا زمزمہ بلند کرتے تھے۔ اور ان کو سن کر کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے، دکانوں پر بیٹھے ہوئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، اپنی چوپالوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کی آواز کو سن کر کے تکبیر کہنے لگتے تھے۔ یہ طریقہ ذی الحجہ کے شروع سے لے کر اور عید الاضحیٰ کے دن تک چلتا رہتا تھا۔ کتنی جگہ پر اس چیز کو کیا جاتا ہے بھائی؟ کتنی جگہ؟ ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کتنی جگہ اس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے؟ 10 دن آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اس کی اصل موجود ہے، شریعت موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے، بڑی خوشیاں منانے کا شوق ہے نا آپ کو؟ کتنی مرتبہ آپ نے منایا ہے اس طریقے پر؟
نہیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ بتانے والا بتاتا ہے نہ سننے والا اس کے بارے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہاں کہہ دیجئے طوفانی بدتمیزی برپا کرنے کے لیے، ڈی جے لگانے کے لیے، پٹاخے چھوڑنے کے لیے، بندروں کی طرح سے اچھل کود مچانے کے لیے، ڈانس کرنے کے لیے، ابھی دیکھیے آگے کعبہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کس رخ پر جا رہا ہے؟ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ مسلم بستی ہے، اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ وہابی اور دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ دیوبندی سے پوچھئے گا وہ بھی یہی کہے گا، بریلوی سے پوچھئے وہ بھی یہی کہے گا، اور اہل حدیث سے پوچھئے وہ بھی یہی کہے گا۔ کسی مسلم فرد کا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں اور یہ ہمارے عقیدے سے متصادم ہیں۔ وہ لوگ اپنے شرکیہ عقائد کی بنیاد پر یہ سارے تہوار مناتے ہیں، اور اس میں شمولیت اختیار کرنا، اس میں مبارکبادیاں دینا، اس میں مٹھائیاں تقسیم کرنا، اس میں نئے کپڑے سلوانا، یا کپڑا ہدیہ کرنا، یا یہ ہدیہ کرنا، یا وہ تحفہ اختیار کرنا، اور تو اور میں بتاؤں آپ کو کہ ائمہ سلف نے یہاں تک کہا ہے کہ غیروں کے تہواروں پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو خاص طور پر اپنے مارکیٹوں میں نہ لانے دیں، اپنی دکانوں پر نہ رکھیں۔ جہاں مسلمانوں کے بارے میں جہاں ائمہ کرام نے ایسی باتیں کہی ہیں، ان کے لڑکے آج خرید کر کے کہا بھیا تم شیر ہو، ہم 1.25 شیر ہیں، تم 1 کلو پٹاخہ پھوڑو گے، ہم 2 کلو پھوڑیں گے۔ بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی، کرسچین مسلم بھائی بھائی، سبحان اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائیں، وہ ہماری جائیدادیں لوٹیں، وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کرے، وہ ہماری عورتوں کی بے عزتی کرے، اور ہمارے اوپر بھائی بننے کا خط سوار ہے۔ ارے او کمینوں، شرم کرو، حیا کرو۔ پڑوس میں دیکھ لو، ابھی اعظم خان چھوٹ کر کے آیا ہے، کیا حال بنا دیا اس کا، کہاں تھا کہاں پہنچا دیا۔ تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ مچھروں سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ جن کی کچھ اوقات تھی، جن کو لگتا تھا کہ فلاں سیاسی پارٹی میں رہیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا۔ جعفری کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، کانگریس کے اندر تھا، گجرات سانحہ کے اندر کیا واقعہ ہوا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھولے کیسے بن سکتے ہو تم لوگ۔ عقل گھاس چرنے گئی ہے تمہاری، گھاس چرنے چلی گئی ہے، کسی ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے۔ گجرات سانحہ کے اندر کانگریس ایم پی جو سمجھتا تھا کہ میں بھی بچ جاؤں گا، میرے گھر میں آنے والے سارے لوگ بچ جائیں گے، اس کو اس کے گھر سمیت مقبرہ بنا دیا گیا۔ جینوسائیڈ کا، تاریخ کا وہ نمونہ پیش کیا گیا کہ شاید اس قسم کے سانحات نہ ہوئے ہوں۔ آج اس کی بیوی ذکیہ جعفری کورٹ کے چکر لگا کر کے اس کی چپل گھس گئی، انصاف نہیں مل سکا۔ اور ابھی میں نے آپ کو اعظم خان کی مثال دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقتوں کے شیر کہے جاتے تھے، اپنے وقتوں کے دگج کہے جاتے تھے، مسلم چہرہ مانے جاتے تھے اپنی قوم و سوسائٹی کا۔ آج کیا انجام کر دیا ہے، کیا انجام کر دیا ہے، ذرا دیکھ لو جا کر کے، تمہاری اوقات کیا ہے۔ بھائی بنانا چاہتے ہو، انما ینہاکم اللہ، اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ بھائی چارگی، یہ نہیں ہے۔ بھائی چارگی یہ ہے کہ جو غیروں میں سے انصاف پسند ہے، جو آپ کی بینڈ بجانے کے چکر میں نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا چاہے، اس کے ساتھ آپ دوستانہ تعلق رکھیں۔
اگر کوئی غیر مسلم آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی نانی ہے، آپ کی دادی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. عام غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن دنیاوی معاملے میں، دین کے معاملے میں نہیں، عقیدے کے معاملے میں نہیں. یہ سرخ لکیر ہے، اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ تعالیٰ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں روکتا جو تمہارے دھرم سے، تمہیں تمہارے دھرم سے نہیں روکتے، اور جو تمہارے ساتھ لڑائیاں نہیں کرتے، تمہارے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے نہیں کرتے، تم سے برسر پیکار نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف سے کام لو، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دو، ان کے اوپر ظلم نہ ہونے دو. لیکن روکتا کس سے ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. اللہ تعالیٰ ان غیروں کے ساتھ پینگے بڑھانے سے روکتا ہے جو تمہیں تمہارے دھرم کی وجہ سے تم سے لڑائیاں کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر کرتے ہیں، تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلاتے ہیں، تمہاری جائیدادوں پر بلڈوزر چلاتے ہیں، تمہیں عرش سے فرش پر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے روکتا ہے. انہیں بھائی نہ بناؤ، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، انہیں اپنا یار نہ بناؤ، ان کے ساتھ کسی مسلمان کے مقابلے میں دوستی کو ترجیح نہ دو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارہم. یہ قرآن کہتا ہے کہ ایک لکیر ہے غیروں کے ساتھ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اور غیروں کے ساتھ کن غیروں کے ساتھ جا سکتے ہیں، چاہے پھر وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ جین مت کے لوگ ہوں. لیکن جہاں بات دنیاوی معاملے کی آ جائے صرف وہیں پر، جہاں بات عقیدے کی آ جائے، جہاں بات توحید و شرک کی آ جائے، جہاں بات چڑھاوے چڑھانے کی آ جائے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اسی پردیش کا مکھیہ منتری ایک بنا تھا جو باقاعدہ ٹیکے لگواتا تھا، مورتیوں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتا تھا. حیرانگی ہے، یا للعجب. اے ملاؤ، تمہاری گردنیں پکڑی جائیں گی کل قیامت کے دن. کس سماج کے اندر تم ہو، کس معاشرے کے اندر تم ہو، کیا باقی رکھا مسلمانوں کے نام پر، کیا چیز چھوڑی تم نے؟ سیاست کے نام پر سب کچھ جائز ہو جائے گا، سب کچھ حلال ہو جائے گا. تم کو ہندو ووٹ چاہیے اس لیے ان کی مورتی کے سامنے شیش نواؤ گے؟ ارے کمینوں، تمہاری ماں نے تمہیں پیدا ہوتے ہی مار کیوں نہیں دیا؟ یہی مسلمان ہیں. اسی کے بارے میں کہا تھا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کہاں ہماری ایمانی غیرت چلی گئی؟ ہمارے اندر دینی حمیت کیوں نہیں ہے؟ اس وقت منہ پھاڑے ہوئے سب آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہی اس کے اندر شریک ہیں. آپ ہی کے بچے جا کر کے آتش بازیاں کرتے ہیں، آپ ہی کے بچے جا کر کے ملٹی میڈیا موبائلوں پر مبارکبادی کے پیغامات کا آدان پردان کرتے ہیں. کوئی آسمان سے نہیں آتا، یہی سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں کے گارجینز، ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو. اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی توحید پر ڈاکہ، اپنی توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ حرف آتا ہوا گوارا نہیں کر سکتا. اس چیز کا خیال رکھو. چوری کرو، زنا کرو، اللہ کے ہاں وہ سب چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن یقین مانو اگر شرک کا کوئی کام کر لو گے، اللہ کی قسم ہے، رب کائنات کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک. سود کھا لو، کھاتے ہوئے مر جاؤ، توبہ نہیں نصیب ہوئی. زنا کرتے ہوئے مر جاؤ، توبہ نصیب نہیں ہوئی. شراب پیتے ہوئے مر جاؤ، توبہ نصیب نہیں ہوئی. اللہ کے ہاں اللہ کی مشیت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش سکتا ہے. کوئی عمل اس کا اگر ایسا ہوا جو اس کا سفارشی بن گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا نا، تو ان مورتیوں کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھانا، ان مورتیوں کے سامنے
شرکیہ رسوم اور رواج کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. دنیا میں آپ اپنا نام شمار کر لو مسلمانوں میں، اللہ کی قسم رب العالمین نہیں معاف کرے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکا ہے کہ لمٹ کراس کر دو گے اگر، یہ آخری لمٹ ہے، باقی سارے گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں، معاف کر سکتا ہوں. ایک اکلوتا ایک گناہ ہے جسے میں معاف کروں گا ہی نہیں، ارحم الراحمین ہونے کے باوجود. تمہاری ماں سے زیادہ مہربان ہوں، تمہارے باپ سے زیادہ مہربان ہوں. ماں اپنے دودھ پلاتے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ مہربان ہے، لیکن اس کی رحمت اور مہربانی وہاں جواب دے جائے گی جہاں ہمارے عمل کے اندر شرک آ گیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. غور کریں آپ نا، ہمارے سماج کے اندر غیروں کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کا کس قدر ہمیں چسکا پڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی کے ساتھ کرے گا. اب ہمارا آئیڈیل فلم کا ہیرو ہے یا فلم کی ہیروئن ہے یا ڈرامہ اور سیریلز کے اندر جو کردار آتے ہیں جن کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت لانچ کیا جاتا ہے، جو کردار آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، یہ تو بڑوں کے لیے. بچوں کا جو کھیل آتا ہے باربی ڈال وغیرہ، جس کو بچے ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں بچہ اسی کھیلتے کھیلتے سیکھ لے گا، یہ باربی ڈال وغیرہ اس کے اندر شرکیہ رسوم پائے جاتے ہیں. بچے کے ذہن میں بچپن سے شرک بیٹھایا جاتا ہے اور ہم اپنے گھروں کے اندر دھڑلے سے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ جو سمجھتے ہیں. دنیا تو جاہل ہے، اگر ہم پڑھے لکھے ہیں دنیا میں کوئی تو وہ تو ہم ہی ہیں. روشن خیالی تو ہم پر ختم ہے، ہمیں کون سمجھائے گا. اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ روشن خیالی نہیں ہے. یہ آپ اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں اور اپنا بیڑا غرق تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں اپنے گھر کے بچوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں جو نسل پلے گی، جو تیار ہوگی، وہ آگے چل کر کیا بنے گی، جس کو بچپن میں اس قسم کی چیزیں بیٹھائی گئی ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بھائی چارہ ہے، بھائی چارہ. کون سا چارہ؟ بھائی چارہ. وہ آگے چل کر کیا بنے گی؟ جو لکیر تھوڑی بہت باقی رہے گی بھی تو اس کو بھی ختم کرے گی کہ چل بھائی ہمارے ماں باپ نے اتنا سکھایا، میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں. اللہ سے ڈریے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان بستی میں رہتے ہیں، اپنے عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے کی حیا رکھیے. اپنا نام خدیجہ اور عائشہ رکھنے کی حیا رکھو. میری ماں بہنوں، بیٹیوں، بہنوں، اللہ کے لیے اپنے ناموں کی لاج رکھو اور ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاؤ. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ثقافتی یلغار ہے، جو غیروں کے ساتھ شمولیت اور قدم سے قدم ملا کر ہر گام آگے بڑھنے کا جو مزاج ہے، اس کو کنٹرول کیجئے. آپ کی شریعت نے کچھ لمٹس رکھی ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسلم علاقہ ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ بھی یہاں داخل نصاب ہیں کہ نہیں ہیں. کشف الشبہات ہے، الاصول الثلاثہ ہے، کتاب التوحید ہے. اگر یہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ مسلمان کیا ہے اور ہندو کیا ہے اور کرسچین کیا ہے اور یہود کیا ہے اور نصرانی کیا ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اس فرق کو مٹا دیں، لیکن میرے بھائیوں ہماری بقا توحید سے جڑی ہوئی ہے. ہمارا جو تشخص ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر ہے. عمر بن خطاب نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں غالب کیا، ہمیں عزت دی اسلام کے نام پر، اور جس دن ہم نے اسلام کو چھوڑا اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا. میرے بھائیوں وہ صحابہ تھے، جانتے تھے ان مضامین کو، یہ ان کے ذہنوں کے اندر وہ چیزیں موجود تھیں. لیکن ایک ہم ہیں کہ صاحب رواداری کے نام پر، برداشت کے نام پر، اور ہم مجھے یہ بتائیں نا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھوپڑی نہیں دی ہے؟ رواداری یک طرفہ ہوتی ہے کیا؟ اگر آپ کر بھی رہے ہو وہ حرام چیزیں جس کے لیے کوئی شریعت کے اندر گنجائش نہیں، لیکن اگر مان لیں کہ آپ رواداری کے نام پر کر رہے ہو تو کیا رواداری کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ ابھی بلڈوزر چلا ہے بنارس کے اندر، ہاکی ٹیم کا کپتان شاہد خان باقاعدہ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کا ایوارڈ یافتہ، کیا ہو گیا؟ بچا لیا اپنی حویلی کو، اس کی آہوازاری نے بچا لیا اس کو۔ ارے آپ اور ہم کیا ہیں؟ نامی گرامی لوگوں کے ساتھ دیکھ لیجئے ان کا رویہ کیا ہے۔ آپ کی رواداری یہ رواداری نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ رواداری نہیں ہے، یہ بزدلی کی یہ آخری شکل ہے۔ آپ بزدل ہیں، آپ خست اور کمینگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کے اندر جرأت نہیں ہے، آپ کے اندر شجاعت نہیں ہے، آپ کے اندر بہادری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ غیروں کے در پہ پڑے ہوئے ایک بھکاری سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ لوگوں کی محتاجگی سے نکال کر ایک رب العالمین کی محتاجگی آپ کے اندر پیدا کریں، لیکن آج ہم نے اس کی محتاجگی کو چھوڑ دیا، دنیا کے سامنے محتاج ہو کر کے رہ گئے۔ اس مضمون کو سمجھو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں گرانگ لگ رہی ہوں گی، لیکن میرے بھائیوں، جمعہ کا خطبہ یہ صرف میٹھی میٹھی باتوں کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ میٹھے میٹھے دوست دوسرے ہوں گے، ہمارے یہاں ہم جب بھی کہیں گے تو ایسے ہی تلخ کہیں گے، زہر کا گھونٹ خود پیتے ہیں اور آپ کو بھی مجبور کریں گے کہ پیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ اصلاح کسی ایک آدمی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی جب تک پوری سوسائٹی نہ کھڑی ہو، پورا سماج نہ کھڑا ہو، گھر کی مائیں بہنیں اپنے اندر شعور نہ پیدا کریں، تب تک کسی سماج کے اندر اصلاح نہیں آ سکتی۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور غیروں کے رسوم و رواج کو چھوڑ دیں، توحید پر قائم رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر توحید کی عظمت جگا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچ اور صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، صرف نام کا مسلمان نہ رکھے۔ اللہ ایسا مسلمان نہ بنائے جو مسجدوں میں آ کر بھی پیشانی کو جھکائے اور ایرے غیرے نتھو خیرے کی درگاہوں پر، مورتیوں پر، مندروں میں بھی جا کر کے شیش نوائے، چاہے پھر وہ سیاست ہو۔ ایسی سیاست پہ لعنت ہے جو سیاست آپ کو یہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، لعنت ہے اور ہزار بار لعنت ہے۔ اور ایسی سیاست آپ کی دکان چمکا سکتی ہے، قوم و ملت کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات میں کہتا ہوں، ایسا نیتا مسلم قوم کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر توحید کی عظمت باقی نہیں ہے۔ وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے، اپنی جائیداد بڑھا سکتا ہے، اپنے مکانات بنا سکتا ہے، اپنی گاڑیاں خرید سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، قوم مسلم کے لیے وہ کبھی کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اسے آزما لیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے کے اندر مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، صرف توحید کی ایک دولت ہے۔ اللہ رب العالمین اس اکلوتی دولت کو ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے گھروں میں لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مناسب رشتے لگوا دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ کر دے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان بنا دے، اور ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے ثواب کے بڑھانے کا، رفع درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، شرک سے بچائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔